اقبال صاحب، محترم جناب نوابزادہ شاہزین بگٹی صاحب اور انتہائی قابل محترم جناب ترین صاحب اور انتہائی قابل احترام صوبائی وزراء، ممبران قومی و صوبائی اسمبلی، سرکاری افسران اور قابل احترام مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ آج میرے لیے ایک انتہائی اہم دن ہے کہ میں پاکستان کے اس صوبے کے دارالخلافہ میں موجود ہوں جہاں حضرت قائد اعظم نے یہاں پہ عمائدین بلوچستان سے خطاب کیا تھا اور بہت ایک جمع غفیر تھا، اور حضرت قائد اعظم کے ارشادات کو وہ مجمع بہت غور و فکر سے سن رہا تھا۔ اور پھر جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو اسی عظیم صوبے کے عظیم سرداروں نے اور عمائدین نے بڑی خوش دلی کے ساتھ اپنی دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ اسی شہر میں جو ہال ہے یہاں پر میئر کا، یا اس کو جو بھی اس نام تھا، میئر ہال یا کیا کہتے ہیں اس کو، جی میونسپل کمیٹی ہال، وہاں پر انہوں نے پاکستان کے ساتھ والہانہ الحاق کا اعلان کیا تھا۔ تو یہ وہ صوبہ ہے جو بہت خوددار بلوچوں، پشتونوں اور دوسری یہاں پر جو قومیں رہتی ہیں ان کا صوبہ ہے۔ اور آج میں ہمبل فالوور آف حضرت قائد اعظم اور ایک پراؤڈ پاکستانی کے طور پر اور خادم پاکستان کے طور پر یہاں پر موجود ہوں، یہ کہنے کے لیے کہ گو کہ جغرافیائی لحاظ سے یہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، مگر آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہونے کے باوجود جغرافیائی چیلنجز، بہت لمبے فاصلے، مسافتیں، بنیادی سہولتیں نہ ہونے کے برابر یہ صوبہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گیا۔ اور اگر یہ کہا جائے تو بات غلط نہیں ہے کہ سوئی سے گیس نکلے تو پورا پاکستان مستفید ہو، مگر یہاں کے باسی، یہاں کے رہنے والے وہ فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ چلیں
گیس کو اگر مان بھی لیا جائے کہ دور دراز علاقوں میں پہنچوانے میں اگر کوئی دقت تھی تو باقی پاکستان کے ہر چپے میں تو یہ گیس گئی. اور اس سے بڑھ کر جو فائدہ اس صوبے کے عوام کو اس قدرتی دولت سے حاصل ہونا تھا وہ 50 کی دہائیوں سے لے کر آج تک اگر آپ دیکھیں تو وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. اور اس کے بعد اس صوبے کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ معدنی قدرتی دولت سے مالا مال کیا ہے. سینڈک کے آپ تانبے کے ذخیرے کو دیکھ لیں, ریکوڈیک کے سونے اور دوسری جو بہت مہنگی جو قدرت نے وہاں پر ذخیرے دفن کر رکھے ہیں اس کو دیکھیں, اور اس کے علاوہ بے شمار پن بجلی کے یہاں پر بے شمار منصوبے جو بن سکتے ہیں ان کو دیکھیں تو بلوچستان معدنیات کے حوالے کوئلہ دیکھیں, کوئلہ بے شمار کوئلہ ہے یہاں پہ. تو جو پوٹینشل جو اللہ تعالیٰ نے اس صوبے کو جو عنایات کی ہیں, نہ صرف یہ کہ اس کو ہم پوری طرح ایکسپلور نہیں کر سکے, اس کا فائدہ اس صوبے اور پاکستان کے دوسرے صوبوں کو نہ پہنچا سکے, بلکہ جو منصوبے ہیں وہ کسی نہ کسی طور لیٹیگیشن میں ہیں. آپ ریکارڈ کے دیکھیں سالہ سال انٹرنیشنل کورٹس میں یہ لیٹیگیشن کا سبجیکٹ بنا رہا اور اربوں روپے ہمارے وکیلوں اور دوسرے مداد میں ضائع ہو گئے, کئی سال ضائع ہو گئے. میں سمجھتا ہوں یہ ہماری اجتماعی بصیرت کا امتحان تھا جس میں ہم ناکام ہوئے. یہ ہماری اجتماعی جو کارکردگی کا امتحان تھا جس میں ہم ناکام ہوئے. یہ ہماری انفرادی اور اجتماعی ایک بہت بڑی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے. میرے بزرگوں, بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں, کیا ہم ماضی میں جھانکتے رہیں گے اور آو بکا کرتے رہیں گے اور افسوس کرتے رہیں گے اور ہاتھ ملتے رہیں گے, یا ماضی سے سبق حاصل کر کے ہم آئندہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے؟ یہاں پر جس طریقے سے ماضی کے ماہ سالوں میں ٹیررزم نے جس طرح تباہی مچائی اور بلوچ اور پشتون بھائیوں, ہماری ماں اور بیٹیوں اور بچوں کو جس طرح بربریت کا نشانہ بنایا گیا, اس کی اگر مثال اگر کوئی ہے تو پھر کے پی کے میں ہے. گو کہ پورے پاکستان میں اس ٹیررزم نے تباہی مچائی تھی 2000 سے لے کر 2013-14 تک, مگر اس صوبے نے جو قربانیاں دی ہیں, کے پی کے نے جو قربانیاں دی ہیں, اس کی مثال نہیں ملتی. اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا کر دن رات ان کو دفن کرتے تھے, اور یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہماری بہادر افواج پاکستان اور لا انفورسنگ ایجنسیز نے جو قربانیاں دیں اور اس دہشت گردی کو روکا اور شکست فاش دی, وہ دنیا کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے.
حالیہ دنوں میں پھر، حالیہ مہینوں میں پھر دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے، اور اس کی وجوہات ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری باہمی کاوشوں، ہماری یکجہتی اور اتفاق کے ساتھ ہم دوبارہ اس کو شکست فاش دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ قوم کے اندر ایکا ہو، اتحاد اور اتفاق ہو اور یکجہتی ہو، اور یہ فیصلے کرنے کی قوت ارادی ہو کہ کوئی پہاڑ نما مشکل، کوئی سمندر ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ مجھے آج کہنے دیجئے بڑے ادب کے ساتھ، اور میں پہلے ہی آپ سے معافی کا خواستگار ہوں گا کہ بلوچستان کی محرومیوں سے تو کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مختلف وجوہات کی بنا پر یہ صوبہ ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گیا، لیکن آج یہاں کی محرومیوں اور مشکلات میں جو چیز ایک اور مشکل پیدا کر رہی ہے وہ ایک ایسا ایک نیریٹو ہے، بیانیہ، کہ شمالی بلوچستان اور جنوبی بلوچستان۔ میں نے آج اپنے بلوچ اور پشتون بھائیوں کی خدمت میں یہ بات کی ہے کہ خدا را اس بیانیہ کو ترک کر دیں، یہ کہیں کہ بلوچستان کے جس حصے میں بھی جہاں پر بنیادی سہولتیں مفقود ہیں، جہاں پر ناانصافی ہے، جہاں پر سڑکیں نہیں ہیں، جہاں پر ترقی بالکل مفقود ہے، اور وہاں پر دور دور تک خوشحالی کے کوئی آثار نہیں ہیں، چاہے وہ بلوچستان کے جس حصے میں بھی ہوں، وہ جنوب ہے، 100 بسم اللہ آگے بڑھ کر ان مسائل کو ہم حل کریں گے۔ وہ شمالی علاقے ہیں، 100 بسم اللہ ہم آگے بڑھ کر اس کو حل کریں گے، لیکن اس کی بنیاد یہ ہے کہ جہاں پر ترقی کا راستہ اور سفر رک چکا ہے، تھم چکا ہے، ہمیں وہاں پر اپنی تمام اپنی قوت اور اجتماعی بصیرت اور وسائل ہم نے وہاں پر جھونکنے ہیں۔ اور مجھے امید ہے، آج میں سارا دن میں نے زوما سے باتیں کی ہیں، میں نے لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ لی ہے، میں نے جو ڈیولپمنٹ پلان ان کی میٹنگ لی ہے، میں نے اپنے جو ساتھی ہیں یہاں کے بلوچستان صوبائی اسمبلی کے ان سے میں نے گفتگو کی اور بڑی فرینک ڈسکشن ہوئی، مگر یہاں پر بلوچستان کے جو مسائل ہیں وہ یہاں پر کھل کے وہ بات کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب آپ آئے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، ترقیاتی کام بہت ضروری ہیں اور خوشحالی کے معاملات بہت ضروری ہیں، لیکن ہمارے اور بھی مسائل ہیں جو شاید آپ کو دوسرے صوبوں میں یا بڑے صوبے پنجاب میں یا سندھ میں نہ ملتے ہوں۔ وہ مسنگ پرسنس کی بات کرتے ہیں، اور خالی جو پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ بات نہیں کرتے۔ آج یہاں پر وکلاء حضرات میں سے انہوں نے اس بات کو اٹھایا کہ شہباز شریف صاحب آپ یقین کر لیں کہ یہ آپ کی، ہمیں آپ سے بہت توقع ہے، توقعات ہیں، آپ جو بھی ہیں، میں بڑا ناچیز خطاکار انسان ہوں، مجھے اپنی زبان سے کہتے، مجھے ایک لفظ بھی نہیں کہنا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ترقیاتی خوشحالی کے کام بہت ضروری ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر آپ مہربانی کر کے یہ جو دوسرے مسائل ہیں مسنگ پرسنز کے اور اس طرح کے معاملات، اس کو بھی حل کرائیں۔ تو میں ان سے پہلے بھی گزارش کر سکا ہوں، آج پھر یہ میں گزارش کر رہا ہوں۔ اس میں سب سے بڑھ کر جناب سردار اختر جان مینگل صاحب اس کو تاکید کے ساتھ بار بار اس بات کا ذکر کرتے ہیں، تو میں صرف آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اس کے لیے خلوص دل کے ساتھ آپ کے ساتھ میں آواز اٹھاؤں گا، اور جو بھی اس حوالے سے جو لوگ جو با اختیار ہیں یا جن کی ذمہ داری ان سے بات کریں گے، اور قاعدے قانون اور میرٹ کے اوپر اس بات کو کریں گے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو، کیونکہ اگر یہ بات ہم انصاف
اور قانون کے مطابق حل نہیں کر پاتے تو یقیناً یہاں پر پھر اس طرح کی ایک محرومی اور مایوسی موجود رہے گی، باوجود کہ یہاں پر ہم دودھ اور نہر کی دودھ اور شہد کی نہریں کیوں نہ ہم بہا دیں۔ تو میں اپنے بلوچ بھائیوں اور پشتون بھائیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس کے لیے آپ کے ساتھ پوری طرح کوشاں ہوں گے اور انصاف کی بنیاد پر اس مسئلے کو حل کرانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ آج یہ منصوبہ یہاں پر اس منصوبے کو کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، اور خضدار اور کچلک جو کہ ایک حصہ ہے لسبیلا یا کراچی سے لے کر چمن تک، جو تقریباً 760 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے۔ مجھے ہر ایک نے کہا یک زبان ہو کر کہ شہباز شریف صاحب یہ سارا کہ سارا یہ جو راستہ ہے اس کو ہم خونی سڑک کہتے ہیں، یعنی بلڈی روڈ۔ آئے دن رات یہاں پر حادثے ہوتے ہیں اور لوگ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ میں نے آج اس سیکشن کا سنگ بنیاد رکھا ہے خضدار کچلک کا، اور یہ 101 کلومیٹر ہے۔ نہیں، مگر اس کے آپ نے پہلا سیکشن کیا، یہ ٹوٹل جو ہے سیکشن ہے وہ 303 کلومیٹر کا ہے۔ اٹس ناٹ 303 بٹ 303 کلومیٹر، اور پہلا جو سیکشن ہے وہ 101 کلومیٹر کا ہے۔ میں نے چیئرمین NHA موجود ہیں، اور یہ ملتان میں بھی رہے ڈپٹی کمشنر سیلاب کے زمانوں میں، 2010 میں بہت انہوں نے کام کیا میرے ساتھ اپنا پورے جنوبی پنجاب کے ملتان کے علاقوں میں۔ یہاں پر محترم جو وزیر مواصلات مولانا اسد صاحب بھی تشریف فرمائے، اور جناب وزیر اعلیٰ بھی موجود ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر یہ واقعی ایک خونی سڑک ہے تو خدا را اس کو خونی سڑک کا خون ہم خشک کر کے ایک خوشحالی کی سڑک بنانے میں ذرا بھی تاخیر سے کام نہ لیں۔ لہذا یہ پورا لاسبیلا سے یا ادھر سے شروع کریں یا ادھر سے چمن سے شروع کریں، جس طرح بھی آپ نے شروع کرنا ہے، اکٹھا یہ منصوبہ شروع کریں لاسبیلا سے لے کے تو چمن تک۔ اور اس کے میں یہاں پر سب زوما بیٹھے ہیں، اس منصوبے کی تو فنڈنگ موجود ہے، دوسرے کے PC1 تیار ہو رہے ہیں اور جناب احسن اقبال کے دربار میں پہنچنے والے ہیں۔ میں احسن اقبال صاحب سے 10 بستہ میں درخواست کروں گا، اور آج ہم نے جہاز سے میں نے فون کروایا ان سے، اور ان کے جو سیکرٹری ہیں انہوں نے دفتر کا دروازہ انہوں نے کھلوایا، اور انہوں نے کہا میری درخواست پر کہ آپ یہ آج اور کل مکمل اس کی اسٹڈی کریں اور پیر کو کاغذات لے کر ان کے پاس پہنچے۔ تو ہوائی جہاز سے ہم نے یعنی 30,000 میٹر کی بلندی پہ ہم نے بات کروائی تاکہ وقت بچے، یعنی کوئٹہ لینڈ کرنے سے پہلے جو وقت ہے وہ بھی بچ جائے، تاکہ بیکاز ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ میں نے آج اسمبلی کے زعماء سے جو باتیں کی ہیں میں یہاں رپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ میں پر اس کی اگر میری ریکارڈ ہوئی اسپیچ تو اس کو ضرور آپ اپنا وائرل کر دیں۔ میں نے بڑی دل کھول کے باتیں کی ہیں، لیکن آج اس وقت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سیکشن کی تو فنڈنگ آپ نے کر دی اور ٹینڈرز آپ نے کانٹریکٹ اوارڈ کر دی ہے۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے امید ہے کہ یہ بہت شاندار بڑے اچھے کانٹریکٹر ہوں گے، لیکن آئی ہوپ چیئرمین آپ نے پری کوالیفیکیشن کا پروسیس کیا ہے، نہیں کیا مجھے نہیں علم، اگر نہیں کیا تو میری آپ سے درخواست ہوگی کہ بلوچستان کے بڑے منصوبے بند پڑے ہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں، میں آج اس تقریر میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا۔ یعنی
اربوں روپے لگ گئے وہ نظر نہیں آتے، اور یہاں کے جو باسی ہیں، یہاں کے زعما وہ شکایت کرتے ہیں. تو کم از کم ہم شروعات وہ بہت اس کے ہائی لیول پہ کریں. تو اگر تو آپ نے پری کوالیفیکیشن کر کے ٹینڈر کیے ہیں تو بہت اچھی بات، اگر نہیں کیے تو آپ قانون کو دیکھیں. اگر قانون اجازت دیتا ہے تو آپ پری کوالیفیکیشن کا پروسیس سٹارٹ کریں، اور شارٹ جو قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کر کے، جو پاکستان کے جو مایا ناز کنٹریکٹرز ہیں، جو یہ نہیں کہ ڈاؤن پیمنٹ لے کے تو چھوڑ کے کام بھاگ گئے اور عوام کو حوالے کر دیا دکھوں اور تکلیفوں کے، جو کہ ہوتا آیا ہے. تو مہربانی کر کے اگر تو اس طرح کا پروسیس نہیں کیا تو آئی وڈ ریکویسٹ چیئرمین NHA، میں حضرت آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس کو سپروائز کریں. اور اس کے ساتھ جب وہ تھرو پری کوالیفیکیشن 1 لاکھ ٹینڈرز جب آپ آ جائیں تو ان میں بڈنگ کروائیں، اور پھر جو میرا وتیرہ رہا ہے کہ آخری پیسہ بھی بچانا ہے، ان سے نیگوشیٹ کریں فردر لوس بڈر سے. اور تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن، یعنی یہ نہیں کہ آپ نے کانٹریکٹ دے دیا، اوارڈ کر دیا اور ٹھیکیدار آ گیا اور آپ جانے ٹھیکیدار نہیں. آپ کی کارکردگی بھی اور ٹھیکیدار کی کارکردگی بھی تھرڈ پارٹی، وہ آپ تھرڈ پارٹی، میں احسن اقبال صاحب کو بتا چکا ہوں کہ پورے وفاق کی تمام اداروں کو بتا دیں کہ تھرڈ پارٹی انڈیپینڈنٹ ویلیویشن ہوگی کہ کام ٹھیک ہو رہا نہیں ہو رہا، پیسے وقت پہ مل رہے نہیں مل رہے، اینٹ بجری مطلب کہ ہر چیز صحیح کوالٹی کی لگنی رہے، تاکہ یہ آپ کی بھی ثوابدید نہ رہے اور کانٹریکٹر کی ثوابدید نہ ہو. تھرڈ پارٹی ایویلیوشن ہو اور کہ وہ کرے کہ ہاں جی یہ تو کام خراب ہو گیا، یہ کام بہت اچھا ہے. تو یہ دو چیزیں کر کے تو آپ اس کو، اگر اس میں کوئی اگر نہیں ہوا پری کوالیفیکیشن تو کوئی بات نہیں، تھوڑا ٹائم اور ضائع کر دیں لیکن بنیاد تو ٹھیک کر لیں. تو ایک بات یہ. دوسری بات میں یہاں پر یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ اس کا یہ 200 ارب کا منصوبہ ہے، 200 ارب کا منصوبہ ہے، اور یہ جو ہے سیکشن یہ کتنے کا ہے؟ 81 ارب کا. اس میں سے پہلا جو سیکشن ہے 18 ارب کا، یہ بھی 18 ارب کا اوارڈ ہوا ہے، مگر یہ سیکشن 81 ارب کا، اور اس کو ملا کے پورا لاس بیلا سے لے کے اور چمن تک یہ 200 ارب کا منصوبہ ہے ڈوئلائزیشن کا. اس کے 4 ہوں گے اس کی لینز، 2 اپنا لینز ہیں، 2 اور ایڈ ہوں گی تو کافی ہے نا وہ 4 لینز. بھائی زور سے بات کریں نا. نہیں 4 سے کام ہو جائے گا. ڈیرا میرا بانی مطلب یہ دیکھنا، اب 4 پہ ہو گیا تو اب 6 پہ کیوں جا رہے ہیں آپ؟ چلیے اس طرح کرتے ہیں 4 کا پہلے کریں اور 6 کی پروویژن کر لیں آپ. یہ تو ہو سکتا ہے نا 4 کا. اب میں جو بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ پیسہ کہاں سے آئے گا، لیکن میں اللہ تعالیٰ کے سہارے آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ میں الٹا ہوں سیدھا ہوں، میں کم ترین وقت میں یہ پیسہ لے کے آؤں گا اور کم ترین وقت میں ہم اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. اور میں آپ کو 1.5 سال کا ٹائم دے رہا ہوں. 1.5 سال میں آپ نے کراچی سے چمن تک اس کو مکمل کرنا ہے انشاءاللہ. بس یہ چیلنج ہے حضرت، آپ کے لیے بھی چیلنج ہے. آپ تو نوجوان ہیں ماشاءاللہ اور بڑی ہستی کے آپ فرزند ارجمند ہیں. آپ کی قرآن پاک پڑھ کے آپ بھوکے ماریں گے انشاءاللہ اور کام ہو جائے گا انشاءاللہ. اور آپ کا NHA اور بہت بہترین کانٹریکٹرز ہوں گے. تو انشاءاللہ 1.5 سال کا میں وقت دے رہا ہوں، اور 1.5 سال میں ہم پیسے بھی کہیں اللہ تعالیٰ کرے گا لے آئیں گے. اور ہماری حکومت کی جو آئینی مدت وہ بھی 1.5 سال ہے. تو یہ ہر لحاظ سے یہ ایک چیلنج ہے. خدا تعالیٰ اپنا کرم کرے، رحم کرے. اور یہ ہمیں، اور میں رات کا سوچ رہا ہوں کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کرے گا کہ یہ پیسہ اگر بلوچستان کے، اگر پنجاب کے صوبوں کے لیے اور سندھ کے صوبوں کے لیے اور KPK کے صوبوں کے لیے ہم پیسے لا سکتے ہیں تو بلوچستان کے صوبوں کے لیے پیسے کیوں نہیں لا سکتے؟ یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے. تو میں انشاءاللہ اس کے لیے پوری کوشش کروں گا. جو میرے ذہن میں پروگرام دوڑ رہے ہیں میں آپ سے
شیئر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ خدا تعالیٰ کرے گا میں اس کے اس کے حضور گڑگڑا کے دعائیں مانگیں گے، یہ ہوگا انشاءاللہ۔ اگلی بات جو میں کرنا چاہتا تھا کہ ایک تو غربت، سب یعنی فاٹا کے بعد یہ صوبہ سب سے غریب صوبہ ہے پاکستان کا، یعنی اندازہ کیجئے کہ معدنیات کے حوالے سے امیر ترین ہے، اور وہ سارے کے سارے خزانے دفن ہیں، اس کو نکالا نہیں گیا، اور یعنی پیسے ہمارے ارب روپے خرچ ہو چکے۔ ریکارڈ ایک بڑی ایک دکھی داستان ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ریکارڈ کے ساتھ کیا ہوا۔ اربوں روپے اس غریب قوم کے ضائع ہو گئے، اور کئی سال ضائع ہو گئے۔ مطلب قومیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، اوج سریہ تک پہنچ گئیں۔ وہ قومیں جن کو ہم حقارت کے ساتھ دیکھتے تھے کہ یہ کیا ہے، وہ ہم سے آگے نکل گئیں اور ہم پیچھے رہ گئے۔ کیوں؟ وہ سفر جو حضرت قائد اعظم نے بتایا تھا، بنایا تھا، وہ پیغام جو ابدی پیغام ہے قرآن کریم کا، جو اسوہ حسنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہم اس کو بھول گئے، محنت، امانت اور دیانت کو بھول گئے۔ بہرکیف یہ موضوع کسی اور موقع کے اوپر۔ تو میں آج یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جو بیسٹ پروگرام ہے، بیسٹ پروگرام میں نے آج پریزنٹیشن دیکھی، تو جو غربت یعنی غربت کی سطح سے کم، خطے افلاس سے کم جو آبادی ہے یہاں پہ، ان کو بھی پورا حصہ نہیں مل رہا کہ یہ ان کو فنڈز ملیں اور غربت کی لکیر سے اوپر آ جائیں۔ تو آج میں بیسٹ پروگرام میں میں بلوچستان کے لیے یعنی کہ غربت کو مٹانے کے لیے اور کم کرنے کے لیے میں آج بسپ کے حوالے سے 5 لاکھ خاندان کے لیے میں آج بسپ کا اضافی پروگرام کا اعلان کر رہا ہوں۔ اس کے اوپر شاید 10 ارب روپے ہمارے خرچ ہوں گے، لیکن یہ پروگرام فی الفور ہم جاری کریں گے۔ مگر یہاں پر جو بلوچ زوما بیٹھے ہیں، یہاں پر جو پشتون زوما بیٹھے ہیں، اور اپنے اپنے قبائل کو ماشاءاللہ ان کا بڑا احترام ہے، اور جو پیچھے ہمارے ایم این ایز ایم پی ایس بیٹھے ہیں ان کا سب کا بڑا اثر ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ پیسہ بسپ کا ان کے خاندانوں کو جائے گا۔ پہلے 3 مہینے تو ہم دے دیں گے ایگزمپشن، لیکن 3 مہینے بعد یہ منسلک ہو جائے گا اس شرط کے ساتھ کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو اسکولوں میں بھجوائیں گے۔ جو خاندان اپنے بچوں اور بچیوں کو اسکولوں میں نہیں بھجوائے گا، یہ پروگرام ان خاندانوں کے لیے بند ہو جائے گا۔ اس لیے کہ تھرو دس پروگرام وی آر ناٹ ریزنگ این آرمی آف بیگرز، یعنی ہم ایک غریبوں کی فوج، ظفر موج تو نہیں بنا رہے۔ الٹیمیٹلی انہوں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، انہوں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے اور اس قوم کا معمار بننا ہے۔ وہ تبھی ہوگا کہ یہ ایک اپنا عزت کے ساتھ تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ ہوں اور پھر قوم کے عظیم معمار بنے۔ لہٰذا چاہے یہ خزدار میں ہیں، چاہے یہ چمن میں ہیں، چاہے یہ لسبیلا میں ہیں، چاہے چاغ میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، ان خاندانوں کو انشاءاللہ ہم دیں گے بیسٹ پروگرام کے ذریعے۔ تو جناب چودھری صاحب آپ نوٹ کر لیں، احسن اقبال صاحب، اور فی الفور آپ نے کوئٹہ آ کے اپنے ساتھ اس پروگرام کو آپ نے لانچ کرنا ہے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ۔ یہ ایک کولیشن کی حکومت ہے، نہ یہ پی ایم ایل این کی حکومت ہے، نہ کسی اور پارٹی کی، یہ مل کر ہم نے بنائی ہے۔ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کبھی اس طرح کی صورت گری دیکھی نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر ان رہنماؤں کے دلوں میں خلوص ہے جو کہ ہے، اور جو میری پارٹی کے رہنماؤں میں خلوص ہے جو کہ ہے، تو پھر مل کر ہم ایک تاریخ رقم کر سکتے ہیں کہ ہم اس صوبے کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے ہم یہ ترقی اور خوشحالی کے جو پروگرام ہیں ان کو ہم آگے لے کے چلیں۔ مجھے کہنے دیجئے، دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ 2010 میں یا پتہ نہیں کب پنجاب کے بجٹ میں ہم نے
یہاں پر کوئٹہ میں ایک دل کی امراض کے نئے اور جدید ہسپتال کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے تھے. 2 ارب روپے اس وقت, اور بجٹ میں تھے, لیکن فار ون ریزن اور دی ادر وہ فنڈ بھی استعمال نہ ہو سکے اور پھر وہ سیاست کے نظر ہو گئے. اس کی مجھے افسوس ہے, اور یہی میں وہ کہتا ہوں آپ سب ساتھیوں سے اور ان کیمراز کے ذریعے اپنے آپ سے اور پورے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور تمام جو ادارے ہیں ان کی لیڈرشپ, عام آدمیوں کو, ڈاکٹرز کو, انجینئرز کو, ایک مزدور کو, ایک ہاری کو, ایک کسان کو, ایک نرس کو, کہ آئیں خدا را مل کر اس پاکستان کو منائیں, جڑ جائیں, اتحاد قائم کریں, اپنے اختلافات دفن کریں, اپنی ذات سے بالا تر ہوں, ناپسند سے بالا تر ہوں, اور پاکستان کو اس کا حق دلوانے کے لیے, کھویا ہوا مقام دلوانے کے لیے ہم دن رات محنت کریں تو یہ ایک عظیم قوم بن جائے گی. حضرت قائد اعظم کی روح کو سکون پہنچوائیں, لاکھوں شہیدوں کی روحوں کو سکون پہنچوائیں جنہوں نے پاکستان کے لیے عظیم قربانیاں دیں, جنہوں نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عظیم قربانیاں دیں, اس ملک کی جنگ لڑی. تو آج اگر ہم بہت پیچھے رہ گئے, ان ممالک سے بھی پیچھے جن کو ہم حقارت سے دیکھتے تھے, یہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ, آج وہ ہم سے آگے نکل چکے. تو اگر زندہ رہنا ہے ایک باوقار قوم کی طرح, اگر آپ نے اپنی بات منوانی ہے اور ایک باوقار قوم کی طرح اور گفتگو کرنی ہے ایک عزت اور مقام اور وقار کے ساتھ, تو پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کے اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہوگا, کیونکہ اس کے بغیر غربت اور بے روزگاری جہاں پر ہو وہ ملک کس طرح مضبوط ہو سکتا ہے, کس طرح مضبوطی کے ساتھ اپنی موقف کو بیان کر سکتا ہے. میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, 2 اور باتیں کر کے اپنی بات ختم کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ کوئٹہ میں میٹرو بس سروس کے لیے میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ایک پروگرام کو ہم نے ترتیب دیا تھا, وہ بھی بیچ پہ رہ گیا. تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس کی آپ فیزیبلٹی تیار کریں, اور میٹرو بس اگر کوئٹہ میں فیزیبل ہے تو اس کے لیے ہم تیزی کے ساتھ کام کریں. دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کے نوجوانوں, ہمارے جو آئندہ آنے والے اس قوم کے عظیم لیڈرز بنیں گے, اپنی قوم کی بیٹیوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے جو ہائی سکول میں پڑھتے ہیں, جو کالجز میں پڑھتے ہیں, یونیورسٹیوں میں, ان کو ہم ایک بھرپور پروگرام کے ذریعے ان کو جو ہونہار ہیں, وہ اگر غریب ہیں, یتیم ہیں, ہونہار ہیں, ہائی اچیورز ہیں, ان کو انشاءاللہ جو ہم نے لیپ ٹاپ کا پروگرام شروع کیا تھا بلوچستان میں, اس کو بڑی تیزی کے ساتھ ہم آگے پھیلائیں گے تاکہ ان کے ہاتھوں میں بندوق نہیں, لیپ ٹاپ آئے جس کے ذریعے وہ آج دنیا میں لوگ روزگار کماتے ہیں گھروں میں بیٹھ کے. کووڈ نے اس کو ثابت کر دیا کووڈ نے کہ جو لوگ دفتروں میں نہیں جا سکتے تھے, کارخانوں میں نہیں جا سکتے تھے, گھروں میں بیٹھ کے انہوں نے لیپ ٹاپ کے ذریعے انہوں نے اپنی آمدن اور خاندان کا گزر اوقات کی. اور آخری اعلان یہاں کرنا چاہتا ہوں, یہاں پر کوئٹہ میں یا جہاں پر بھی آپ چیف منسٹر صاحب کہیں گے, ایک پاکستان کی مایہ ناز ایک ٹیکنیکل یونیورسٹی ہم آپ کو تحفے کے طور پر یہاں پہ دیں گے, تاکہ اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے ایک بھرپور ایک شاندار یونیورسٹی ہو. اس یونیورسٹی کی انشاءاللہ میں خود سپرویژن کروں گا تاکہ اس کا مقابلہ پاکستان کی کسی اور یونیورسٹی سے نہ ہو. یہ پاکستان کی سب سے ممتاز اور بہترین یونیورسٹی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. بلوچستان کے عوام کو اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائے کہ آگے بڑھیں. پاکستان